بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک سے مجھے کیا ملا؟ اگر آپ لوگ بھی اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں اور اللہ پاک کے کرم فضل اور اس کی نعمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو پھر درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ کی زندگی کا واحد وظیفہ درود پاک ہونا چاہیے۔ دیکھیں، مجھ سے کومنٹ کے اندر یہ اکثر سوال کیا گیا کہ جی آپ اپنا کوئی مشاہدہ بیان کریں، اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کریں، اور مجھ سے یہ سوال بھی اکثر کیا جاتا ہے کہ آپ خود کون سا درود پاک جو ہے وہ پڑھتی ہیں۔ دیکھیں، پہلے سوال کا تو جواب یہ ہے کہ مجھے درود پاک سے ملا کیا؟ یقین کریں کہ اللہ پاک نے اتنا کچھ نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور اتنے کرم اور فضل کیے میرے اللہ پاک نے کہ وہ بیان سے باہر ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی رحمتوں کے حصار میں ہمیشہ رکھا ہے درود پاک کے ذکر کے صدقے میں۔ لیکن جو ایک انتہائی اہم اور قیمتی دولت سے اللہ پاک نے نوازا وہ ہے سکون۔ اب اس لفظ پہ ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ سکون اتنی بڑی دولت تو ہے نا جو اللہ پاک کی عطا ہے اپنے بندے کے لیے، اور جو لوگ سکون میں رہتے ہیں، جن کے قلب اطمینان میں رہتے ہیں، اس سے بڑا تو امیر ترین انسان کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اور یقین کریں کہ اللہ پاک نے درود پاک کے ذکر کے صدقے میں اتنا سکون عطا کیا اور سکون عطا کر رکھا ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے۔ اللہ پاک نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ زندگی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن ان کا شمار ختم نہیں ہو سکتا۔ اور زندگی میں اتنے معجزات بھی دیکھے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی ویڈیو کے اندر میں اپنا وہ بھی معجزات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اللہ پاک نے کیسے کیسے معجزے دکھائے اور کہاں کہاں سے مشکلوں کو آسان کیا میرے لیے، وہاں سے وسیلے اور راستے بنائے جہاں پر میرا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک بڑا کریم اور رحیم ہے، آپ اس پر کامل یقین رکھ کر تو دیکھیں اور اس کے حبیب کا ذکر محبت سے، توجہ اور ادب سے کر کے تو دیکھیں۔ اپنی زندگی کے اندر سے 15-20 منٹ نکال کے اس کے حبیب کا ذکر کر کے تو دیکھیں۔ اتنا سکون ملے گا، اتنی سکون کی دولت نصیب ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور مجھے یہ دولت اللہ پاک نے نصیب کروائی ہے، اللہ نے عطا کیا ہے سکون مجھے اپنے پیارے حبیب کے ذکر کے صدقے میں۔ اور دیکھیں، اگر ہم سکون کی بات کریں نا تو جس دور کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں، جس طرح کی زندگیاں ہم لوگ گزار رہے ہیں، یہاں پر تو سکون کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سکون ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر سکون نہیں ہے تو روپے پیسے کی ڈھیریاں بھی آپ کے پاس لگی رہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں، آپ نے خود بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ اربوں خربوں کے مالک لوگ ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ اتنی پرآسائش زندگیاں ہیں ان کی اور ہر سہولت موجود ہے لیکن سکون نصیب نہیں ہے۔ تو سکون تو بہت بڑی دولت ہے، اور جسے یہ نصیب ہو جاتا ہے پھر اسے کوئی ٹینشن، کوئی ڈپریشن، کوئی سٹریس نہیں ہوتا لائف کے اندر۔ تھوڑے کے اندر بھی وہ بندہ اتنا مطمئن ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے اللہ کی رضا پر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور درود پاک کے صدقے میں یہ دولت بہت بڑی نصیب ہو جاتی ہے انسان کو۔ مجھے تو نصیب ہوئی ہے۔ میں اگر اپنا مشاہدہ بیان کروں اور سب سے اہم چیز آپ کے ساتھ بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے درود پاک کے صدقے میں سکون عطا کر رکھا ہے، اور سکون ہی سب سے بڑی دولت ہے آج کل کے دور میں۔ اور یہ وہ سکون ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے حبیب کے ذکر میں ہے۔ اور درود پاک وہ واحد عبادت ہے جس کے اندر اللہ اور اس کے محبوب کا بیک وقت ذکر موجود ہے۔ تو کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اور اس ذکر کے صدقے میں جو سب سے بڑی دولت نصیب ہوتی ہے وہ سکون کی دولت ہے۔
اگر آپ لوگ اپنی زندگیوں کے اندر سکون چاہتے ہیں نا، اور بظاہر جتنی بھی مشکلیں ہوں، جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، لیکن آپ کا دل پرسکون رہتا ہے، آپ کا اللہ کی ذات پر یقین اتنا کامل ہو جاتا ہے کہ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، آپ کو پریشانی نہیں ہوتی، اللہ پاک ایسے دلوں کے اندر پریشانی کو ٹکنے ہی نہیں دیتا، اتنا سکون مل جاتا ہے۔ اور یہ جو سکون کا پروسیس ہے نا، جیسے جیسے آپ کی زندگی کے اندر درود پاک شامل ہوتا جائے گا، ایسے ایسے سکون آپ کو نصیب ہوتا جائے گا، آپ کی زندگی کے اندر سے بے چینی، بے تابی، بے سکونی سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ پاک سکون کی دولت سے آپ کو نواز دے گا، سبحان اللہ۔ اور جو دوسرا مجھ سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ میں درود پاک کون سا پڑھتی ہوں، تو دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ درود پاک پڑھنا آپ کا اور میرا کمال نہیں ہے، یہ واحد ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو چن لیتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی درود پاک پڑھتے ہیں اور آپ کے معمول کا حصہ ہے تو آپ انتہائی خوش نصیب لوگ ہیں۔ تو جو میں درود پاک پڑھتی ہوں وہ یہ ہے کہ بڑا خوبصورت اور جامع درود پاک ہے، مختصر بھی ہے، درود و سلام دونوں موجود ہیں، اور سب سے بڑی بات اس درود پاک کی کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو درود پاک ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑا خوبصورت درود پاک ہے، اور میری روٹین کے اندر یہی درود پاک ہے، روزانہ کی بنیاد پر اللہ پاک نے توفیق دی ہوئی ہے اور میں پڑھتی ہوں، اور اللہ پاک نے اس اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں اتنا کچھ نواز رکھا ہے کہ سوچ اور بیان سے باہر ہے۔ اور سب سے بڑی جو دولت نصیب ہوئی وہ سکون کی دولت ہے، اتنا سکون ہے زندگی کے اندر کہ میرے وہ وہم و گمان میں بھی چیزیں نہیں ہیں جو اللہ پاک نے عطا کر رکھی ہیں اپنے پیارے حبیب کے ذکر کے صدقے میں۔ اگر آپ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں بھی سکون ہو تو پھر درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اور درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ جو روزانہ کی بنیاد پر آپ پڑھ سکتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تو آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اتنا کچھ نوازے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ بالکل ریالٹی پر مبنی ہے، 110% گارنٹی ہے ان باتوں کی کہ اللہ پاک جب اپنے حبیب کا ذکر عطا کرتا ہے تو پھر سکون کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔